محبت وہ جذبہ ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، یہ وہ خاموشی ہے جو صدیوں کی گفتگو سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اگر تم محبت میں صرف لینے کی تمنا رکھتے ہو تو جان لو کہ تم نے اس کے خالص مفہوم کو نہیں سمجھا، کیونکہ اصل محبت وہی ہے جو تمہیں دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنا سکھا دے۔ عزت وہ سرمایہ ہے جو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ مانگا جا سکتا ہے، یہ صرف کردار سے کمائی جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں عزت دیں تو پہلے خود کو اس قابل بناؤ کہ تمہاری خاموشی بھی لوگوں کے دلوں میں گونجے اور تمہاری موجودگی بغیر بولے بھی قدر کی جائے۔ فکر وہ آگ ہے جو انسان کو جلا بھی سکتی ہے اور کندن بھی بنا سکتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت منفی سوچوں میں الجھے رہتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ مثبت فکر وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم دل کی آنکھیں کھولو۔ انسان کی سوچ اس کی دنیا کا نقشہ طے کرتی ہے۔ چھوٹی سوچ رکھنے والے چھوٹے مسئلوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، جبکہ بڑی سوچ رکھنے والے مشکلات کو مواقع میں بدلنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ہر بڑی کامیابی ایک انوکھے خیال سے جنم لیتی ہے، اس لیے اپنی سوچ کو قید مت کرو، اسے پرواز دو۔ زندگی میں ہر تعلق ایک کتاب کی مانند ہوتا ہے، کچھ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، کچھ صفحات پھٹ جاتے ہیں، لیکن جو تعلقات سنبھال کر رکھے جائیں ان میں سے ہر صفحہ حکمت سے لبریز ہوتا ہے۔ کسی کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے ظرف سے تمہیں جواب دے رہا ہو۔ توبہ صرف گناہ کا اقرار نہیں، یہ انسان کی اپنی ذات سے ایک ماہتہ ہے کہ وہ آئندہ اندھیری راہوں سے اجالوں کی طرف سفر کرے گا۔ توبہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنا اصل چہرہ دیکھتا ہے، اور جب دل ندامت سے بھیگ جائے تو اللہ کی رحمت کی بارش خود بخود برسنے لگتی ہے۔ اصل توبہ وہی ہے جو انسان کو گناہ کی لذت سے شرمندگی کے آنسوؤں تک لے جائے اور پھر وہ پلٹ کر اسی راستے کی طرف دیکھنے کا حوصلہ بھی نہ کرے۔ لالچ وہ پیاس ہے جسے جتنا بجھاؤ اتنی ہی بڑھتی ہے، یہ انسان کے ضمیر کو اس قدر کمزور کر دیتی ہے کہ سچائی بھی ایک بوجھ لگنے لگتی ہے۔ لالچی انسان نہ کبھی مطمئن ہوتا ہے نہ شکر گزار، کیونکہ وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی برکتوں کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو، لالچ تمہیں بہت کچھ دلا سکتا ہے مگر دل کا سکون نہیں۔ جو تھوڑے میں خوش ہے وہی اصل میں امیر ہے۔ ہجرت صرف مقام کی تبدیلی نہیں، یہ ایک روحانی سفر بھی ہوتا ہے، ایک ایسی راہ جہاں انسان خود سے بھی جدا ہو جاتا ہے اور اپنی پہچان دوبارہ بناتا ہے۔ کبھی کبھی ہجرت تمہیں ان جگہوں سے دور کر دیتی ہے جہاں تمہاری پہچان تھی، تاکہ تم ایک نئی پہچان کما سکو۔ جو لوگ اللہ کے لیے، حق کے لیے یا سچ کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں ان کے قدم زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کی راہیں آسمانوں سے لکھی جاتی ہیں۔ بے وفائی وہ زخم ہے جو جسم پر نہیں روح پر لگتا ہے، اور روح کے زخم لفظوں سے نہیں بھرے جا سکتے۔ جو لوگ بے وفائی کرتے ہیں وہ صرف کسی کا دل نہیں توڑتے بلکہ خود اپنی سچائی، اپنی حیثیت اور اپنے وعدوں کا جنازہ نکالتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، بے وفائی کرنے والے پل تو پل جیت سکتے ہیں مگر وہ عمر بھر اپنی نظروں میں ہارے رہتے ہیں، اور جس نے وفا کی وہ خاموشی سے دعاؤں میں جیت جاتا ہے۔ خواہشیں جب حد سے بڑھتی ہیں تو بستی جلا دیتی ہیں، اور لالچ کی آگ انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہیں۔ جو لوگ قناعت میں عزت ڈھونڈتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، اور جو ہر چیز چاہتے ہیں وہ اکثر خود کو کھو دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر قدم کے بعد مڑ کر دیکھتا ہے
وہ منزل کی طرف نہیں، ماضی کی زنجیروں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ راہ حق کا مسافر وہی ہوتا ہے جو گزرے لمحوں کو عبرت بناتا ہے، نہ کہ ٹھکانہ۔ پریشانی ہمیشہ وہاں جنم لیتی ہے جہاں انسان نتائج کو اپنے کنٹرول میں سمجھنے لگتا ہے۔ جب دل اپنی خواہش کو تقدیر سمجھنے لگے تو ہر تاخیر ایک سزا لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثر وہ چیزیں جن کے نام ملنے پر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، وہی چیزیں اگر وقت سے پہلے یا ناپختہ ہاتھوں میں آ جائیں تو بربادی کا دروازہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف تیار ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ نفرت وہ زہر ہے جو پینے والا خود کو مارتا ہے مگر امید رکھتا ہے کہ دوسرا مر جائے۔ یہ احساس انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب چہرہ مسکراتا ہے مگر روح ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ نفرت کا بدلہ نفرت نہیں بلکہ شعور ہے، ایسا شعور جو تمہیں یہ سکھائے کہ جو تمہیں توڑنا چاہتا ہے وہ خود پہلے سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ صحت صرف جسم کی مضبوطی کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، دماغ کی صفائی اور روح کی طہارت کا مجموعہ ہے۔ انسان جب دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، معاف کرنا سیکھتا ہے اور دل میں حسد کی بجائے شکر رکھتا ہے تو یہی اندرونی صحت بیرونی طاقت کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص روز کھانا کھانے سے پہلے اپنی نیت اور نوالے کو پاک کر لے وہ بیماری سے نہیں بے نیازی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔